نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ابرا تھا اس کا بھی میں نے واقعہ بیان کر دیا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابرا جو عیسائی تھا، عیسائیت کے اوپر تھا، اور مشرکین مکہ یہ بتوں کے پجاری تھے۔ اب انسان ذرا غور کرے، سوچے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کون سی؟ شرک کرنا۔ اب یہ جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں اور وہ اہل کتاب ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو چھوڑ کے مشرکین مکہ کی مدد کی کہ ابرا ہاتھی کو نست نابود کر دیا۔ حالانکہ یہ بتوں کے پجاری تھے، غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، بت جو بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کو نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، دیکھیں مشرک تو سب سے بڑا ہی گنہ گار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ انسان کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ شرک کر رہے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کا ایک صرف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن باقی تو ان کی وہ تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس پر اٹیک کر رہے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ اس کے گھر کو گرانا چاہتے ہیں۔ اس کی نیت کے بل بوتے پر اللہ نے ان مشرکین مکہ کی مدد کر کے ان کو نست و نابود کر دیا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان نیک بھی ہو، اللہ والا ہو، اگر اس کی نیت میں فطور آ جائے کسی بھی معاملے میں، دین کے لحاظ سے، رب کے لحاظ سے، تو اللہ اس کی نیکی کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کو بھی سزا دے دے گی، اس پر بھی اپنی لاٹھی چلا دے گی۔ تو انسان کہے میں نیک ہوں، یہ گنہ گار ہے، یہ مشرک ہے، یہ تو اللہ سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ ہے، لہٰذا میں اس پر اٹیک کروں، یہ غلط چیز ہے کہ انسان ایسے سوچ بھی۔ جو معاملہ رب کا ہے، انسان کا ہے، وہ اللہ کے سامنے انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنی فکر کرنی چاہیے، یار میں کس حالت میں ہوں اور میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ کیسا ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، باپ کی دیکھیں سر پہ سایہ نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر عرب کا جو رواج کیا تھا کہ دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے دودھ پلانے کے لیے، تاکہ بچہ صحت مند بھی بن جائے اور زبان کی جو فصالت ہے، جو بلوغت ہے، جو انسان کی جو زبان کی جو ان سے وہ پیچیدگی ہے وہ ختم ہو جائے، آسانی پیدا ہو جائے۔ دیہاتوں میں کیا عربی ڈھیل قسم کی ہوا کرتی تھی، ہر قسم کی عربی وہ اس میں بولا جاتا ہے۔ شہروں میں ذرا مہذب انداز سے بولا جاتا ہے، وہاں پر کیا ان کو ہر وہ چیز جو پختہ ہو جاتی تھی ان کے لحاظ سے، اور پھر کھلی فضا ملتی تھی، کھانا پینا کھلا، صحت کے لحاظ سے بھاگنا دوڑنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے بہتر ہوتا تھا۔ اب جب دیکھیں بنو سعد کے وہاں پر جب آئی تھی وہ لینے کے لیے، تو یہ جو حلیمہ سعدیہ وہ بیچاری، ایک حدیث کے اندر آتا ہے اونٹنی کا بھی ذکر آتا ہے، گدھی کا بھی ذکر آتا ہے، کمزور گدھی پہ بیٹھی ہوئی، اور جب آ رہے ہیں کہ مکے میں جاتے ہیں، وہاں سے اپنے لیے بچہ لے کے آتے ہیں اور پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، تو جب واپس اس کو لوٹائیں گے تو اس کے جو ماں باپ ہوں گے وہ ہمیں انعام و اکرام میں زیادہ دولت دے دیں گے۔ لالچ تھا نا، ہر بندے کو ہوتا ہے یہ کام کرنے سے یہ مل جائے ہم۔ اب وہاں پر دیکھیں وہ آ رہی ہیں تو راستے میں اس کی گدھی کمزوری کی بنیاد پر پیچھے رہ جاتی اور وہ اس کو باتیں کرتی کہ تو کب آئے گی، ہم کبھی اس جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی اس جگہ کھڑے ہو رہے ہیں تیرے انتظار میں کہ تو ہمارے ساتھ آئیے تو ہم ساتھ لے کے چلیں، ورنہ چھوڑ کے تجھے چلے جائیں۔ یعنی کہ تنگ ہو گئے اس سے، اور وہ مکے میں پہلے پہنچ گئے، اور ہر دائی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت آمنہ کے پاس سے ہو کے چلی گئی۔ بات ذرا غور کریں گے، ہر ایک عورت کو بچے کو دیکھتی تو لینا چاہتی، جب کہتی اس کا باپ سر پہ نہیں ہے تو چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے اندر یہ دیکھیں ان کی حالت ہے باپ کے بغیر، تو ہم اپنے یتیم بچوں کے بارے میں سوچیں یہاں پر ہمارا کیا بنتا ہو، کیا سوچتے ہیں؟ چاچے رکھ لیں گے، مامے رکھ لیں گے، تائے رکھ لیں گے، پھپھیاں رکھ لیں گی، کون رکھتا ہے؟ جو ماں باپ اپنے دل جان سے شفقت اور محبت سے اپنی اولاد سے پیش آتے ہیں وہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اب صرف اس لیے کہ باپ سر پہ نہیں ہے تو چھوڑ کے چلی گئی، اور حلیمہ سعدیہ بھی آئی ہیں تو وہ بھی اس وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی کہ اس کا باپ سر پہ نہیں ہے۔
اور جب کہیں سے بچہ نہ ملا تو پھر اپنے خاوند سے کہتی ہیں کہ کیوں نہ ہم اس معصوم بچے کو، یتیم بچے کو لے لیں، ہو سکتا اللہ اس میں ہمارے لیے بھلائی کرے۔ دیکھیں ترس کی اس بات پہ، ایک بچہ نہیں ملا، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی ان لوگوں کے سہیلیوں کے ساتھ واپس خالی آ جاؤں کہ جن کے ساتھ میں آئی ہوں، میں چاہتی ہوں وہ یتیم بچہ ہی لے لوں، ہو سکتا ہے اللہ اس میں میرا بھلا کر دے۔ اس کے خاوند نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں ترس کھا کے لیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب لیا، لینے کے بعد اپنے خیمے تک پہنچی ہیں جہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ڈیرا ڈالا ہوا تھا، تو وہاں پر دودھ پلانے لگی۔ پہلے وہی حلیمہ جب دودھ اپنے بچے کو پلاتی تھی تو وہ بچہ پیٹ ہی نہیں بھر پاتا تھا اس کے دودھ سے، اور ساری رات روتا رہتا تھا، رات کو بیچارہ چیختا چلاتا، یہاں پر کہ ماں باپ سوتے نہیں تھے اس کے رونے کی وجہ سے۔ اب ماں اپنے پڑاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی ہے، یتیم بچے کو، لاوارث بچے کو، اور جا کے جب چھاتی کے ساتھ لگایا تو جب سب سے پہلی برکت اللہ نے دودھ میں کر دی کہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ ابھر کے سامنے آیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور پھر حلیمہ کا جو بیٹا تھا اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور وہ سکون سے سو گیا۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیں اس بچے کے اوپر بھی آئی کہ دونوں کو سکون مل گیا، ماں کو بھی مل گیا اور بیٹے کو بھی اس کو مل گیا، کہ پیٹ بھر گیا اور بچہ سو گیا۔ جو ساری دن روتا تھا، ساری رات روتا تھا، نہ ہر وقت بچے کو، جو والدین کو سونا نصیب نہیں ہوتا تھا اس کے رونے چیخنے کی وجہ سے، اب وہ سکون سے سو گیا، پیٹ بھر گیا اس کا۔ اور اس کا باپ بچے کا، حلیمہ سعدیہ کا شوہر، جب اپنی اونٹنی کی طرف جو سوکھی ہوئی تھی، جو کبھی ایک قطرہ دودھ کر ہی دیتی تھی، اس کو دھونے کے لیے گیا، دودھ دھونے کے لیے، تو وہ دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ جب دودھ دھو کے لایا تو برتن فل ہو گیا، اور پھر خود بھی پیا، بیوی کو پلایا اور اپنے لیے جمع کیا، اور پھر کیا، دونوں رات کو سکون کے ساتھ سوئے۔ وہ حیران ہو گئے کہ ابھی بچے کو ہم لے کے آئے ہیں اور اتنی برکتیں ہمارے، اس بچے میں اتنی برکتیں ہیں۔ جو لے کے آئے تھے ترس کی بنیاد پر، چھوڑ کے گئے تھے، چھوڑا اس لیے تھا کہ باپ نہیں ہے سر پہ، انعام و اکرام کیا ملے گا، اب اپنے پڑاؤ میں بھی موجود ہیں، آگے نہیں گئے، ابھی پڑاؤ کے اندر ہے، اپنی ٹھکانے کے اوپر ہی موجود ہیں، اور دودھ سے اللہ نے مالا مال کر دیا۔ اور اس رات وہ پہلی رات تھی جس طرح ماں باپ، جو حلیمہ کا شوہر اور حلیمہ خود سکون سے سوئی اور بچے بھی سکون سے سوئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، واپسی کرتی ہیں، تو لوگ جو اس کی سہیلیاں تھیں وہ پہلے چلی گئی، چھوڑ دو حلیمہ کو، کیا مقصد ہے اس کا، لے آ جائے گی پیچھے، اس کی تو پہلے بڑا ہمیں تنگ کیا ہے، اب لا تو سکتے ہیں، جاتے ہوئے آ ہی جائے گی۔ وہ حلیمہ سعدیہ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، اور حلیمہ سعدیہ نے بھی اپنا پڑاؤ ختم کیا، اٹھایا اپنی اسی گدی کے اوپر جس کے اوپر وہ بیٹھ کے آئی تھی، لوگ اس کو باتیں کرتے تھے، اس پر دوبارہ بیٹھ کے گئی، تو وہی گھوڑی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، حلیمہ کی گود میں سوار ہوئے، وہی گھوڑی بلند رفتار اور تیز بنی، اور وہ جو راستے میں جا رہی تھی ان کو بھی کراس کر کے جب نکل گئی تو وہ حیران ہوگی کہ ابو زہیب کی بیٹی حلیمہ، کیا تو یہ وہی گدی ہے جس کو تو لے کے آئی تھی، کہ اس میں کیا معاملہ ہو گیا کہ اتنی سپیڈ سے جا رہی ہے، تو ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں یہ وہی گھوڑی ہے، وہی گدی ہے جو میں لے کے آئی تھی، لیکن اب اس کا سوار جو ہے وہ بدل گیا ہے، اب اس کی برکت کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے اتنا اس پر میرے اوپر مہربان ہو۔ گھر میں پہنچ گئے تو گھر کے اندر کیا، بکریاں جو قحط سالی کی وجہ سے لاغر ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ملتی تھی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچ گئے تو ان کے چرواہے جب ان کو بکریاں چرانے کے لیے لے کے گئے تو وہ جب شام کو آئی تو پیٹ ان کا فل دودھ سے بھری ہوئی، تھن اس کے بھرے ہوئے ہیں، اور باقی جو سہیلیاں تھیں ان کے بکریاں ویسی سوکھی آئی، ان کے دودھ ان کے تھنوں میں نہیں ہے، ان کے پیٹ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور کیا جی اب وہ لڑتے ہیں اپنے چرواہوں سے کہ تم جہاں پر ابو زہیب کی بیٹی کے چرواہے دودھ اپنی بکریاں چراتے تم وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے، وہاں پر لے کے جایا کرو۔ ان کی بکریاں دیکھو کیسے پیٹ بھر کے بھری ہوتی ہیں، دودھ ان کے تھنوں میں کتنا بھرا ہوتا ہے، اور تم ویسے کیسے لے کے آ جاتے۔ یہ برکتیں کہاں سے نازل ہوگی؟ اب یہ برکت کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے، یہاں پر بھی برکت اور تھوڑی سی آگے چل کر
جب ابو طالب کے پاس پہنچیں گے وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کیسے ہوگی؟ اب یہاں پر کیا ہے، وہ کچھ عرصہ ایسے چلتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنوں کے اندر صحت مند ہو گئے۔ دنوں کے اندر 2 سال جب پورے ہوئے، دودھ مکمل ہوا، اب حلیمہ سعدیہ کا دل نہ چاہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ دیں، لیکن معاہدہ تھا، بے چلو چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اور ٹائم مل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں، ان کی پرورش کرنے میں، ہمارے پاس رہنے کے لیے۔ پھر جا کے ان کے پاس پہنچی حلیمہ سعدیہ نے، پھر جا کے ان کو کہا کہ ابھی ذرا اور تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں اور بچہ صحت مند ہو جائے گا، اپنی طرف سے جو باتیں کرنی تھی کی، اور حلیمہ حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جاؤ۔ پھر دوبارہ لے کے آئیں گے، اللہ اکبر، اور پھر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اللہ نے فرشتے بھیج دیے اور آ کے آسمان پر کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے؟ فرمایا ہاں یہ وہی ہے۔ دوسرا فرشتہ اسے کہتا ہاں یہ وہی ہے۔ آئے اس کے پاس، بچے کو پکڑا، لٹایا، سینہ چیر دیا، دل کو نکالا، دل کے اندر سے نکال کر ایک چھوٹے چھوٹے سیاہ ٹکڑے تھے وہ نکال کے باہر پھینکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا حصہ تھا، شیطان نے یہاں سے اسے اکسانا تھا، لہٰذا اس کو نکال دیا، زمزم سے دھویا، نور اس میں بھر دیا، تجلیات بھر دی، دوبارہ سلائی کر دیا۔ بچے جن کے جو کھیل رہے تھے ساتھ ساتھ وہ بھاگے حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے، بیٹے کو قتل کر دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا لوگوں نے۔ وہ فوراً بھاگے اور آ کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہوا پڑا ہے، رنگ اترا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس رنگ پھکا ہوا پڑا۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی قتل نہ کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس چھوڑا۔ یہ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، ورنہ تاریخ کو اگر ہم پیچھے سے کھنگالنا شروع کریں تو ٹائم ہمارے پاس اتنا ہوتا ہی۔ اب وہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، حضرت آمنہ کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جاتا ہے، پھر حضرت اس مسند پر بیٹھتے ہیں جہاں پر ان کے اپنے بیٹے نہیں بیٹھ سکتے، اور وہ اتنی محبت اور پیار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اس چبوترے کے اوپر، اس مسند کے اوپر، اور آپ کے جو بھائی تھے ابو طالب کے، وہ کہتے ہیں نیچے بیٹھا کر، ہمارے بچے نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی نیچے بیٹھے ہیں، تم بھی نیچے بیٹھو، بڑے نیچے بیٹھے، نہ اس میرے بچے کو چھوڑ دو، یہ بڑی قسمت والا بچہ، اس کو میرے اوپر ہی پاس بیٹھنے دو۔ جب وہ فوت ہوئے تو پھر ابو طالب کا معاملہ آ گیا۔ ابو طالب نے اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنی، اب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب کے سر پر آئی تو ابو طالب کمزور ہیں، غریب ہیں، حالات بہت تنگ ہیں، معاشی حالات، جو کھانے پینے کا معاملات ہیں وہ بڑے تنگ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اور ابو زہیب کو دیکھیں، اس کی بیٹی حلیمہ سعدیہ کو دیکھیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے سے برکت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ پاک چاہتے تھے یہ میرا معصوم جو پیغمبر ہے جب ان کے پاس جائے تو ان کے دلوں میں اس کی محبت ابھر کے آنا چاہیے، سارے لوگوں کے جو دیکھے، جو اس کی پرورش کرے ابھر کے آئے۔ اس لیے اس میں وافر مقدار میں 21 سال کے باوجود اللہ نے اس بچے کی برکت کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے، اس کے بھی سینے میں دودھ آ گیا، اونٹنی کے دودھ آ گیا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، خوشحالی آ گئی، اور دوسرے جو لوگ تھے وہ قحط سالی کے اندر رہتے۔ یہاں پر دیکھیں قسمت، ساری دائیاں آئیں لیکن اللہ کو ان دائیوں کا ذکر، ان دائیوں کا نام، ان دائیوں کا تاریخ کے اندر تذکرہ پسند نہیں تھا۔ حلیمہ سعدیہ وہ واحد ہیں کہ اللہ کے نبی کے وسلم کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں، تو تاریخ کے اندر آج ہم جیسے 1500 سال بعد بھی، 1450 سال بعد بھی آج حلیمہ کا سعدیہ کا کتنے اچھے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند تھا کہ میں حلیمہ سعدیہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرواؤں، اور تاریخ کے اندر قیامت تک آنے کے تک اس کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ساتھ چلتا رہے۔ ان کے دلوں میں اتنی محبت، اتنی فراوانی کیوں آئی کہ وہ ہر بندہ دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چڑھ کے ہر طرح سے تربیت کرے، کسی طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اب ابو طالب ہے کمزوری، ادھر کیا، ادھر 8 سال 9 سال کے بچے ہو گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں، اب یہاں پر وہ فراوانی نہیں آئی جو حلیمہ سعدیہ کے۔
یہاں پر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی، بکریاں تو وہ وہاں پر ہی سیکھ آئے تھے کیسے چرانی ہے، اب دل میں آئی کہ میرا چاچا کمزور ہے، معاشی لحاظ سے کمزور ہے، اب میں اس کی ہیلپ کروں، کیسے کروں؟ ظاہر ہے اس کے تو اپنے بچے ہیں، تو میں بھی بیچ میں شامل ہو جاؤں گا، اس کو مشکل آئے گی تو میں اپنے طور پر کیا کروں؟ بکریاں چرا لیتا ہوں۔ اللہ نے اب تربیت شروع کر دی کہ تو نے پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہے، پوری عوام کو اکٹھا کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ اب تو بکریاں چرا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی، اللہ نے ہر نبی کو کہا کہ بکریاں چراؤ۔ بکری واحد بکری ہے جو تنگ بھی بہت زیادہ کرتی ہے، اور جہاں اس کو اکٹھا کریں جلدی اکٹھے بھی نہیں ہوتے، بندے کو غصہ بڑا دلاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں چند درہم کے بدلے، چند ٹکڑوں کی، چند درہم کے بدلے میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی تھی، اور ان بکریوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کیسے لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھنا ہے، صحابہ اکرام کو کیسے جمع رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 8-9 سال کی عمر کے اندر ہی ان کی تربیت اس لحاظ سے شروع کر دی۔ اب یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے ہیں اور امت کو اکٹھا کرنے کا ایک اللہ کا جو پلان ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر تجارت کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں کہتے ہیں کہ یہ تو پیغمبر ہے، اس کو تو ہر بندہ سجدہ کر رہا، پہاڑ درخت جو ہے وہ بحیرہ جو تھا، جو بحیرہ عیسائی تھا گرجے کے اندر، وہ کہتا ہے اسے واپس لے جاؤ، یہودی لوگ، رومی لوگ اس کو قتل کر دیں گے۔ خیر وہاں سے ان کی منت سماعت کر کے واپس بھیج دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں پر واپس آئے ہیں، ہر بندہ دیکھتا ہے صادق الامین ہے، ہر بندہ اس کو چیک کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کے اندر نمایاں ہے، کبھی بچوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کبھی بچوں کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کیا، ہر جگہ علیحدہ ہی نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ اب جب بیت اللہ کا معاملہ ہوا تو کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر سیلاب، جب بارشیں ہوتی تو پہاڑی علاقہ تھا تو سیلاب کی پہاڑ کے اوپر جب بارش برستا ہے تو وہ بڑی تیزی سے آتا ہے، اور تیزی کے آگ کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتا ہے، اندر کا داخل ہوا، ٹکرایا، دیواریں پھٹ گئی۔ اب مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ہم بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر دیں، لیکن ہمت کسی کی نہیں کہ بیت اللہ کو گرائیں، کیونکہ اس سے چند مہینے پہلے، چند دن پہلے تو یہی معاملہ ہوا تھا ابرا ہاتھی کا، کہ اللہ نے ان کو نست نبود کر دیا تھا۔ یہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم بیت اللہ کی طرف گئے ہمارے بھی پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ اب کوئی ہمت نہیں کر رہا، اور اس تاریخ کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کے درمیان میں ایک کنواں تھا جس میں لوگ نظر و نیاز اپنی ڈالا کرتے تھے، سونا چاندی جو بھی اپنے جان ڈالنا، اور وہاں پر ایک اژدہا بھی تھی، سانپ، بڑا اژدہا تھا۔ اب لوگ ڈرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں گرمی لینے کے لیے، اپنے جسم کو حرارت دینے کے لیے نا، وہ بیت اللہ کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی، دیوار پر آ کر وہ بیٹھ جاتا، دھوپ کی تپش لیتا، اور جو کوئی وہاں سے گزرتا اس کے لیے پھنکار مارتا، اپنا منہ کھولتا، جبڑا جوڑ سے جبڑا اسے کھولتا۔ لوگ ڈرتے تھے اب اس کا کیا کریں۔ اب یہ تھا کہ یار بیت اللہ کو بھی تعمیر کرنا ہے، اور اس سانپ سے بھی کیا، اژدہا سے کیسے نجات حاصل کریں۔ تو کہتے ہیں وہاں پر پھر انہوں نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ اگر ہمارا نیت یہ ہے کہ ہم تیرے گھر کو دوبارہ تعمیر کریں، برباد کرنا نہیں ہے، تعمیر کرنا مقصد ہے، اللہ اگر تجھے یہ چیز پسند ہے، اللہ اس سانپ سے، اس اژدہا سے ہماری جان بچ، ہمیں اس سے جان چھڑا دے۔ کہتے ہیں وہ اوپر آسمان، وہ جب دیوار پر دھوپ کی حرارت لے رہا تھا، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا، وہ اسے اچک کر ہی لے گیا، اٹھا کر ہی لے گیا اسے۔ یہاں سے ان کو اندازہ ہوا کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم اس میرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرو، لیکن گرانے کی ہمت پھر نہیں ہو رہی۔ اب کون گرائے اسے؟ تو ولید بن مغیرہ کہتے ہیں پھر وہ اٹھا، اس نے جا کے خانہ کعبے کے پاس جا کے کہا اللہ میں تیرے گھر کو صرف دوبارہ تعمیر کرنے کے ارادے سے اسے گرانا چاہتا ہوں، ویسے ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے کہا ہم نہیں پیچھے آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ خود کر لو۔ انہوں نے صرف ایک اینٹ نکالی تھی داغا مار کے، اسے ایک اینٹ نکالی تھی اور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب لوگوں نے کہا اگر یہ اسے آج رات کچھ نہ ہوا تو پھر ہم اس کو گرا دیں گے، اگر اسے کچھ ہوا تو بھائی جہاں پر ہے وہیں بنا کے اسے رکھ دیں گے، جو اینٹ اونٹ گرائی ہے نا اسے وہیں پر رکھ دیں گے۔ اتنا ڈر خوف تھا اللہ کا۔ اب جب ساری رات گزر گئی اور اسے کچھ نہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا بھائی اللہ اس بات پر راضی، لہٰذا اب اسے گرانا شروع کرو۔ تب انہوں نے اس بیت اللہ کو گرایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک گرایا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ ایک تاریخ کے اندر جو روایات ملتی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک گرا دیا گیا تو اسے مزید گرانا چاہا، آگے وہ پتھر آپس میں ٹچ ہوئے پڑے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کسی نے کھداڑا اس میں مارا تو اس سے پورے مکہ کی زمین لرز گئی تھی۔ انہوں نے وہیں پر ہی چھوڑ دیا، نہیں اس سے آگے نہیں جانا بھائی، اسی بنیادوں پر اب ہم نے اٹھانا ہے۔ اب یہاں پر جو ہماری مین چیز بات سمجھنے کی ہے، یہاں پر مشرکین مکہ ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے لگے ہیں، اللہ کے گھر کو، اور کیا کہتے ہیں بھائی اللہ کے گھر کے اندر صرف ہم نے حلال جو رزق ہم کماتے ہیں وہ ہی صرف ہم نے استعمال کرنا ہے، وہ لگانا ہے۔ جو ہم اپنی دوسری اجرت ہے، شراب سے، جوئے سے، جو ہم اپنی لونڈیوں سے، جو بھی کسی اور قسم سے ہم لیتے ہیں، اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ ہم نے اس میں استعمال نہیں کرنا۔ یہاں پر یہ بات سمجھیں، غور کرنا ہر بندہ کے لحاظ سے ہے۔ وہ مشرکین مکہ تھے، ان کے پاس دولت زیادہ تھی، دوسرے کاروباروں کی بھی پیسوں کی تھی، حلال رزق کی بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری کمائی کی حلال ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ رب کے رستے میں ہم نے رزق حلال ہی لگانا ہے۔ اب یہاں پر ہم بھی تو اپنے بارے میں یہی سوچنا ہے کہ اللہ کے رستے میں رزق حلال ہی لگتا ہے۔ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے اس کا ایک روپیہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جو حرام کی کمائی ہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، اس سے آپ بیت اللہ کا حج بھی کر کے آ جائیں نا، حالانکہ بیت اللہ کا حج عمرہ کر رہے اور میں اس کی گناہ اللہ معاف کر دیتا، اور بیت مبرہ حج جو ہے، ایک بندہ حاجی ہے، حج کر کے آیا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں سے اسے ایسے بری کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ حج کا اتنا بڑا ثواب ہے، فرمایا حرام کمائی کا تم حج بھی کراؤ تو تمہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے، نیکی نہیں ملی، تم ویسے کے ویسے جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے گناہوں کے اندر ہی۔ تو حرام کی کمائی، دوسرے لفظوں میں اگر انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے، اس کا ایک لقمہ اس کی ساری عبادات کو ختم کر دیتا ہے، اس کی بات قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب جب عبادت نہ قبول ہوئی، اب وہ روئی جا رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کیسے معاف کرے؟ اس کا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا تو حرام کا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنے بارے میں سوچنی ہے کہ یار ہمیں ایسا کام کرنا ہے جو رزق حلال والا ہو، اور اللہ کے راستے میں بھی وہ کام کرنا ہے جو رزق حلال سے ہمارے پاس ہو، اس سے اللہ کے راستے میں دیں تاکہ اللہ اسے قبول کرے اور ہماری غلطیوں سے ہمیں نجات دے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ بات کر کے جب مال جمع کیا تو ان کے پاس رزق حلال والا مال کم پڑ گیا، تو جو بنیاد ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جہاں اب گلائی میں وہ چھوٹی چھوٹی دیوار کی ہوئی ہے، اور اس سے ہٹ کے انہوں نے بیت اللہ کو پھر تعمیر کر دیا، دیوار کو چھوڑ دیا، جہاں سے بنیادیں ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ وہاں تک پورا نہیں کر پائے، پیسہ کم ہونے کی وجہ سے، رزق حلال کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کو بنیاد ابراہیم سے کم کر کے اسے کھڑا کر دیا، آج وہ وہیں پر کھڑا۔ اور جو اس کے ساتھ آگے بنیرے ایک چھوٹی سی دیوار ہوئی ہے، وہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی دیوار بنیادیں تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی تو لوگ پتھر اٹھا کے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات اور ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچا ہے وہ بھی ساتھ ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے، صرف تہبند باندھا ہوا ہے، تو فرمایا تم پتھر اٹھا رہے ہو، کندھے پہ رکھتے ہو تو نشان نہ پڑ جائے، زخمی نہ ہو جاؤ، اپنا تہبند کھولو، اپنے کندھے پہ رکھو تاکہ پتھر پھر اوپر رکھو، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تہبند کھولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے دیکھی حفاظتیں کہاں سے کرتا آ رہا ہے، کیسے کیسے حفاظتیں، کس کس مقام پر اللہ پاک اپنے پیغمبر کی کر رہا ہے، ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے یہ بچہ جو سا کیا بنے گا، اللہ کو علم ہے، لیکن حفاظتیں پھر بھی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا میرا تہبند دو، میرا تہبند دو، فوراً تہبند دیا گیا، باندھا گیا۔ فرمایا یہ دیکھیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی وقت بھی کسی لمحات میں بھی تہبند نہیں اپنا ننگا تہبند نہیں کھولا کبھی۔ آج ہم دیکھیں کیسے، ہم جہاں دیکھیں وہاں پر
اب کیا ہم اس بات کو کروں کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 پنڈلیوں تک کہا ہے، اور ہمارے آج کل کچھے پہنے ہوتے ہیں، ہم بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں گوڈوں تک پہنے ہوتے ہیں، پنڈلی تک انسان کا جو ہے سطر آتا ہے، پیٹ سے گھنڈی سے لے کے یہاں سے، پر ہم ویسے ہی گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور خیر یہ کیا آج کل کا رواج، ہم اپنی جو ہے بے شرمی بے حیائی سے لوگوں کو معاف کرتے تھے، وہ کوئی سمجھائے وہ خیر ہے یار، اور نہیں یار بس گرمی ہے، اور نہیں یار یہ معاملہ وہ معاملہ، 100 بہانے ہمارے پاس۔ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کوئی اپنے اوپر خیال کرنا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جب تعمیر ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تنہائی پسند ہو گئے، غار کے اندر جا کے باتیں شروع کر دیں۔ غار کے اندر اس سے پہلے جو واقعہ ایک بیان کر دو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہیں، بڑے ایماندار ہیں، انہوں نے اپنا مال پہلے بھی بھیجا کرتی تھی، اب اپنا مال اپنے غلام کو دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اس کو تجارت کے ساتھ لے کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے گئے، ہر مال علیحدہ علیحدہ رکھا، گیلا مال، سوکھا مال، جو بھی جس لحاظ سے بھی تھا ان کی قسمیں بنا دی، اور زیادہ منافع ہوا۔ غلام نے آ کے سارا بیان کیا کہ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے، انہوں نے ہر چیز مال میں اضافہ کیا، ہر لحاظ سے مہنگا بکا ہے، ہمیں ہر لحاظ سے فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا کہ میرا رشتہ، پہلے مشرکین مکہ کے سردار خدیجہ کے پاس خود پیغام بھیجتے تھے کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم سے شادی کرو، ہم آپ کے رشتے میں آنا چاہتے ہیں، آپ آ جاؤ، لیکن وہ انکار کر دیتے۔ اب یہاں پر نفیسہ سہیلی اس سے کہتی ہے اس ایماندار جو محمد ہے اس کے رشتے کے لیے میری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، تاریخ کے اندر، روایتوں میں یہ نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی پیغام بھیجا ہو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بے شک آپ مالدار ہیں، بے شک آپ سخی ہیں، بے شک لوگ آپ کے پاس پیغام بھیجتے ہیں تو میں بھی بھیج دوں نا، یہ بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود انہوں نے پیغام بہانے سے بھیجا، یہاں تک کہ نفیسہ کو ابو طالب کے پاس بھیج دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں سے وہ معاملہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ اب جب دیکھیں یہاں پر بات سنتے جائیں، جب پہلی وحی آئی تو نبی کی قسم سے گھبرا کر باہر آئے تھے، تو سب سے پہلے کیا کہا، مجھے کمبل اڑا دو، پوچھا گیا کیا معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ یتیموں کے مالی ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کے، یتیموں اور بیواؤں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ ایسی نیکی کے کتنے کام گنتی کروائے کہ فرمایا جب ایسا بندہ کوئی ہوگا اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم میں یہ کامیں ہیں، ہم میں کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جو ہم بھی ان نیکیوں کے بل بوتے پر ہم کہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری یہ نیکیاں قبول ہو اور اللہ ہمیں جنت دے دے گا۔